دہلی شراب پالیسی معاملے میں بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا کی عدالتی تحویل میں اس ماہ کی 23 تاریخ تک توسیع کر دی گئی۔ سی بی آئی کے عہدیداروں نے کویتا کو دہلی کے راس ایونیو کورٹ میں پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی جانچ ایجنسی کے وکیل نے کویتا کو 14 دنوں کے لیے تحویل میں دینے کی درخواست کی، تاہم عدالت نے 23 اپریل تک ان کو تحویل میں دینے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت سے نکلتے ہوئے کویتا نے وہاں منتظر میڈیا کو بتایا کہ یہ سی بی آئی تحویل نہیں ہے، بی جے پی کی تحویل ہے۔ باہر بی جے پی والے کیا بات کر رہے ہیں، اندر سی بی آئی والے پوچھ رہے ہیں۔ 2 سال سے ان سے پوچھے گئے سوالات دوبارہ پوچھے جا رہے ہیں۔ اب تحقیقاتی ایجنسی کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور بی آر ایس سربراہ کے سیار سے اسٹیشن گھنپور کے سابق ایم ایل اے ٹی راجیا نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے حلقے کے اہم قائدین کے ساتھ کے سی آر سے ملاقات کی اور بعض اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسٹیشن گھنپور کی ذمہ داری کے سی آر نے راجیا کو دی۔ انہوں نے حلقے کے قائدین کے ساتھ تال میل کے ذریعے پارٹی کو مستحکم کرنے اور ورنگل بی آر ایس امیدوار سدھیر کمار کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنے کی ہدایت دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس کے لیے ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے مقامی مجلسی کارپوریٹرز اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنوں کے ساتھ ڈیلکس میڈیکل ہال، فرت نگر، اوسیا مسجد اور اعظم پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں یہ مہم چلاتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور صدر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ سابق وزیر و کانگریس قائد کڈیم سری ہری نے کہا ہے کہ بی آر ایس میں کام کرنے والے تمام قائدین کے ساتھ کمپنی میں کام کرنے والوں کی طرح رویہ اختیار کیا گیا، جبکہ تمام قائدین نے پارٹی میں پارٹنرز کے جذبے کے ساتھ کام کیا تھا، تاہم اس کی ملکیت ان قائدین کو نہیں دی گئی۔ ایسے میں اس پارٹی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے آج بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں حلقہ اسمبلی گوشہ میل میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے درگاہ یوسفین سے متصل علاقوں سمدانی پورہ، سبحان پورہ، یوسفین کالونی اور مختلف مقامات میں گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے مجلسی امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے الزام لگایا کہ بی جے پی کمزور طبقات کے خلاف ہے، جس نے اپنے منشور کے 14 نکات میں ایک بھی نکتہ کمزور طبقات کی بہبود اور ترقی کے لیے جاری نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کانگریس کمزور طبقات کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کانگریس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کمزور طبقات کے وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرنے والے نریندر مودی نے کمزور طبقات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ چارمینار کے مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے شالی بنڈا کے کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر، پتھر گٹی کے کارپوریٹر سہیل قادری اور مجلس کے چارمینار انچارج محسن بلالہ کے ساتھ آج شالی بنڈا ڈویژن میں گھر گھر پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کو کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ کانگریس قائد عبید اللہ کوتوال نے کہا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کی سازشوں کو مسترد کر دیں۔ امبیڈکر جینتی کے موقع پر انہوں نے تلنگانہ عام آدمی پارٹی کی جانب سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کو غیر قانونی حراست میں رکھتے ہوئے بی جے پی لوک سبھا انتخابات میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ ریاست کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ ہینڈلوم شعبے کا تحفظ کرنے کے لیے کاٹن کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے کے تحفظ کے لیے مہمانوں اور بزرگوں کا کاٹن کے تولیوں سے استقبال کیا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ویڈیو جاری کی۔ سابق وزیر نرنجن ریڈی نے ریاست میں پانی کی قلت کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریزروائرز میں پانی کے ہونے کے باوجود حکومت کے غلط انتظامات کے سبب عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں 1,45,000 سے زائد ٹینکرز کا استعمال کیا گیا۔
کل ہند کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے لوک سبھا کے کانگریس امیدواروں اور انچارجز کے ساتھ شہر کے ایک ہوٹل میں اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی اور دوسرے موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں کے سی وینو گوپال نے کہا کہ کانگریس کے اعلیٰ قیادت مجوزہ لوک سبھا انتخابات میں تلنگانہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اسی لیے امیدواروں کے ساتھ ساتھ ہر پارلیمانی حلقے کے انچارج وزراء اور پارٹی کے ارکان مقررہ و اہم قائدین کو سخت محنت و جدوجہد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضلع رنگاریڈی کے آدی بٹلہ میں گرین کورپ کالونی میں 50 سی سی ٹی وی کیمروں کا ڈی سی پی سنیتا ریڈی نے آغاز کیا۔ کالونی کے قیام کے 10 سال کے موقع پر 50 سی سی کیمروں کو لگایا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی پی نے کہا کہ ان کیمروں سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ایک سی سی کیمرہ 100 پولیس ملازمین کے مماثل ہے۔ آگ لگنے کے واقعات کو روکتے ہوئے ملک کے اثاثوں کا تحفظ کرنے کا عزم فائر ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ناگی ریڈی نے کیا۔ انہوں نے نیشنل فائر فائٹرز ڈے پروگرام کے حصے کے طور پر ریاست بھر میں منائے جانے والے ہفتے کا آغاز کیا۔ اس ماہ کی 20 تاریخ تک یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں آگ لگنے کے واقعات کو روکنے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کی جائے گی۔ سیورآباد اسپیشل آپریشن ٹیم نے ایک دکاندار کو پکڑ لیا جو چاکلیٹ میں گانجا ملا کر فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کے پاس سے 26 کلو ممنوع اشیاء ضبط کر لیا۔ ایک اطلاع پر ایس او ٹی کی ٹیم نے بالانگر میں واقعی دکان پر دھاوا کیا اور جگت گری گٹا کے رہنے والے 54 سالہ منوج کمار اگروال کو گرفتار کر لیا۔ پہاڑی شریف میں 1 کروڑ روپے مالیت کی ایک لگژری کار کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ نارسنگی کے رہنے والے تاجر نیرج نے پولیس کو بتایا کہ وہ لیمبورگینی اسپورٹس کار فروخت کرنے کے لیے اپنے دوست ایان کا تعاون حاصل کیا تھا۔ ایان نے اپنے دوست امان حیدر کے ذریعے کسی احمد نامی شخص سے رابطہ کیا تو احمد نے ایان سے کہا کہ وہ کار لے کر مامیڑ پلی پہاڑی شریف میں جو ان کا فارم ہاؤس ہے وہاں آئے۔ جب امان کار لے کر وہاں پہنچا تو احمد نے کہا کہ نیرج اس کی رقم دینا ہے، وہ نیرج کا پتہ بتائے۔ اس مسئلے پر ایان اور احمد میں بحث ہوئی۔ بعد ازاں احمد نے کار کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اطلاع ملنے کے بعد پہاڑی شریف پولیس وہاں پہنچی اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بھونگیر سوشل ویلفیئر بوائز ریزیڈینشل اسکول میں طلبہ کے سمیت غذا سے متاثر ہونے کے واقعے کا بھونگیر کے ایم ایل اے انل کمار یادو نے سخت نوٹ لیا ہے۔ انہوں نے کلکٹر کو فون کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور پارٹی کے اورنگ آباد رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی تقریب میں حصہ لیتے ہوئے انہیں بھرپور خراج پیش کیا۔ ریاست مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی شاندار پیمانے پر منائی گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور اورنگ آباد رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دستور ساز بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ شہر حیدرآباد میں فائنانسرز کی ہراسانی کے نتیجے میں ایک اور شخص کی جان چلی گئی۔ مسلسل ہراسانی کا شکار ایک آٹو ڈرائیور نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ شہر حیدرآباد میں قرض فراہم کرنے والے ایپس اور سود کا کاروبار کرنے والوں کی ہراسانی کے نتیجے میں وقفے سے بے بس و مجبور لوگوں کے خودکشی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پرانے شہر میں عید کے تیسرے روز ایک گھر اس وقت ماتم کدہ میں بدل گیا جب علی مسقطی نامی آٹو ڈرائیور نے ایک درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔
افراد خاندان نے بتایا ہے کہ متوفی نے 30,000 روپے قرض حاصل کیے تھے اور وہ گزشتہ 1 سال سے قرض کی ادائیگی کر رہے تھے۔ بابا نامی فائنانسر مزید 80,000 روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں ہراساں کر رہا تھا۔ افراد خاندان نے تلنگانہ حکومت اور پولیس عہدیداروں سے ان فائنانسرز کے خلاف کارروائی کرنے اور شہریوں کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کی درخواست کی ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے ٹاسک فورس کے سابق OSD پی رادھا کرشن راؤ کے خلاف مبینہ اغوا اور جبرن وصولی کے مقدمے میں FIR میں فلم پشپا کے پروڈیوسر نوین پرنی کا نام بھی شامل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق نوین کریا ہیلتھ کیئر کے بانی چینوپتی وینو مادھو سے فرم کے 4 ڈائریکٹرز کو زبردستی منتقل کرنے اور کریا ہیلتھ کیئر کے شیئرز منتقل کرنے کے معاملے میں ملوث ہیں۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے وینو مادھو کو بطور ڈائریکٹر مستعفی ہونے کے لیے بھی ڈرایا دھمکایا تھا۔ وینو مادھو کی شکایت پر پولیس نے اغوا اور جبرن وصولی کے مقدمات درج کیے۔ کریا کے 4 ڈائریکٹر کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں اور گزشتہ روز پولیس نے نوین پرنی کا نام بھی FIR میں شامل کیا ہے۔ واضح ہے کہ سابق DCP رادھا کرشن راؤ جو کہ فون ٹیپنگ معاملے میں گرفتار کیے جا چکے ہیں، اس کیس کے کلیدی ملزم ہیں۔ وینو مادھو نے اپنی شکایت میں الزام لگایا ہے کہ انہیں اغوا کرتے ہوئے بندوق کی نوک پر ان سے معاہدے پر دستخط کیے گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں معاہدے پر دستخط کرنا پڑا۔ کانگریس لیڈر کنہیا کمار نے شمال مشرقی دہلی لوک سبھا حلقے سے ٹکٹ ملنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے شمال مشرقی دہلی لوک سبھا حلقے سے کانگریس لیڈر کنہیا کمار کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ ٹکٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دہلی کے لوگوں اور ریاستی کانگریس کمیٹی کے علاوہ پارٹی کے تمام کارکنان اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کنہیا کمار نے کہا کہ یہ فیصلہ لوگوں کو پیغام دے گا کہ کانگریس ملک میں متحد ہو کر لوک سبھا انتخابات لڑ رہی ہے اور وہ انصاف کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ کانگریس پارٹی MLA کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے بھونگیر پارلیمانی حلقے کے امیدوار چامالا کرن کمار ریڈی کے لیے انتخابی مہم چلاتے ہوئے کہا کہ وہ تنہا نہیں ہیں، کومٹی ریڈی برادران اور رام ریڈی دامودر ریڈی ان کے ساتھ ہیں۔ بھونگیر پارلیمانی حلقے کے امیدوار چامالا کرن کمار ریڈی کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی کے سرکردہ قائدین انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ MLA کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے چامالا کرن کمار ریڈی کے لیے ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چامالا کرن کمار ریڈی تنہا نہیں ہیں بلکہ رام ریڈی دامودر ریڈی اور کومٹی ریڈی برادران ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے عوام الناس سے بھونگیر پارلیمانی حلقے سے چامالا کرن کمار ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی۔ کرایوں میں کمی کی وجہ سے پریشان کیب ڈرائیورز نے دہلی، بنگلور سمیت 7 شہروں میں نو AC مہم شروع کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ تلنگانہ گیگ اور پلیٹ فارم ورکرز یونین نے 8 اپریل سے نو AC مہم شروع کی ہے تاکہ کرایوں میں کمی کی طرف توجہ مبذول کروائی جا سکے۔ ڈرائیوروں کا الزام ہے کہ پلیٹ فارم کمپنیاں ڈرائیورز کو متعلقہ ایپس پر ان کی IDs کو مستقل طور پر بلاک کرنے کی دھمکیاں دیے جا رہی ہیں۔ TGPWU نے بتایا ہے کہ ڈرائیور صرف 10 تا 12 روپے فی کلومیٹر کماتے ہیں جبکہ AC کے ساتھ کیب چلانے کا خرچ 16 تا 18 روپے فی کلومیٹر آتا ہے۔ TGPWU نے مزید کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو انڈین فیڈریشن آف ایپ بیسڈ ٹرانسپورٹ ورکرز دیگر 7 شہروں دہلی، ہریانہ، کرناٹک، کولکتہ، اتر پردیش، راجستھان اور مہاراشٹر میں مقامی اراکین کی حمایت سے اس مہم کو شروع کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں حج ہاؤس کی پہلی منزل پر واقع احمد شریف لائبریری کا برا حال، وقف بورڈ کی عدم توجہ سے لائبریری میں صاف صفائی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے رزاق صاحب کی جانب سے اپنی جائیداد کا عطیہ کیا گیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وقف کی گئی اراضی پر ہی ان کی تدفین کی جائے اور ایک لائبریری بھی قائم کی جائے تاکہ عوام الناس اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مذکورہ اراضی پر رزاق منزل کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی خواہشات کے مطابق احاطہ عمارت میں ان کی تدفین کی گئی ہے اور حج ہاؤس کی پہلی منزل پر احمد شریف لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ تاہم وقف بورڈ کی جانب سے اراضی عطیہ کرنے والے رزاق صاحب کی نہ تو کبھی برسی منائی گئی اور نہ ہی کبھی انہیں یاد کرتے ہوئے ان کی
खबर पर फूल चढ़ाए गए। हत्ता के गुज़िश्ता कई सालों से लाइब्रेरी का भी बुरा हाल है। वहां पर साफ सफाई का फुकदान है, अखबारात के ढेर लगे हुए हैं जो कि जिम्मेदारान की लापरवाही को जाहिर करते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल ही हज हाउस की इमारत में आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आ चुका है और अखबारात के ये ढेर किसी नागहानी हादसे का सबब बन सकते हैं। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली इस लाइब्रेरी पर साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन को लाइब्रेरी की कोई परवाह है। उन्होंने कभी लाइब्रेरी का दौरा करने और वहां सहूलियात मुहैया करवाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ये बात भी याद रहे कि उसी इमारत की चौथी मंजिल पर उर्दू एकेडमी का दफ्तर भी वाक़ है और उर्दू एकेडमी के सुदूर नशीन अगर चाहते तो लाइब्रेरी की तंजीम जदीद करते हुए उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। लेकिन अहमद शरीफ लाइब्रेरी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उर्दू एकेडमी के सुदूर नशीन के ओहदों पर फायज रह चुके ओहदेदारों को उर्दू ज़बान से ना ही कोई लगाव था और ना ही वो उसकी बका के लिए इक़दाम करने में दिलचस्पी रखते थे। बहरहाल तेलंगाना में अब हुकूमत तब्दील हो चुकी है। वक्फ बोर्ड और उर्दू एकेडमी के सुदूर नशीन भी तब्दील किए जा चुके हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी अगर इस लाइब्रेरी का दौरा करते हुए वहां साफ सफाई के इक़दाम करने की हिदायत देते हैं और लाइब्रेरी में दरकार सहूलियात मुहैया करवाते हैं तो तलबा व तालिबात और मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों और मुलाज़मीन को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये तलबा और मुलाजिमत के मुतलाशियों को सहूलत फराहम करती है। उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस सिलसिले में जल्द ही कोई फैसला लेंगे। बीजेपी MP धर्मपुरी अरवी ने इंकशाफ किया है कि रईतु बंधु की रकम किसानों के बजाय नलगुंडा और खम्मम के वुज़रा ने मौसूल की। निजामाबाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया और वुज़रा पर रईतु बंधु की रकम हासिल करने पर तनकीद की। उन्होंने बताया कि जब KCR चीफ मिनिस्टर थे तब रईतु बंधु की रकम जारी की गई थी, ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से रकम किसानों के खातों में जमा नहीं करवाई गई थी। डी अरविंद ने बताया कि कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बाद नलगुंडा और खम्मम के वुज़रा ने रईतु बंधु की रकम मौसूल की। नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार ने चहलकदमी के दौरान KCR के 10 साला दौरे हुकूमत में होने वाले तरक्याती कामों को बयान करते हुए राय दहिंदों से कार के निशान को वोट देने की अपील की। BRS MP उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कलवाकुर्ती टाउन में जिला परिषद बॉयज हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के मैदान में चहलकदमी करने वाले अफराद से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान साबिक़ा हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि झूठे वादों के साथ इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस ने वादों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अवाम को धोखा दिया है। RS प्रवीण कुमार ने अवाम से कहा कि वो गुज़िश्ता हुकूमत के तरक्याती कामों को मद्देनज़र रखें और पार्लिमानी इंतखाबात में BRS पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रामैयापेट पुलिस ने सड़कों पर अनाज खुश्क करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह दिया है। किसान तबका अपने मकानों के करीब अनाज सुखाने के लिए मुनासिब जगह न होने पर सड़कों और कौमी शाहराहों के किनारे अनाज सुखाते हैं। कौमी शाहराहों पर लगे अनाज के ढेर हादसात का सबब बन रहे हैं। रामैयापेट SI रंजीत ने रामैयापेट हाईवे पर लगे अनाज के ढेरों को हटाने के इक़दाम किए। उन्होंने किसानों को काउंसलिंग दी और खबरदार किया कि सड़कों पर अनाज सुखाते हुए हादसात का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर नामालूम बदमाशों ने पथराव किया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की इंतखाबी जंग ऐसा लग रहा है पत्थरबाजी की जंग में बदल गई है। हफ्ते को YSRCP के सदर व वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी पर पथराव के बाद इतवार की शाम जनसेना के सदर पवन कल्याण पर तेनाली में पत्थर फेंके गए और उनके बाद बदमाशों ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके नारा चंद्रबाबू नायडू को भी अपना निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक TDP चीफ विशाखापट्टनम के गाजबाका में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि कुछ बदमाशों ने उन पर पत्थर बरसाए और फरार हो गए। ताहम खुशाइन बात ये रही कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए।
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کیرلا کے وائناڈ پارلیمانی حلقے کے کانگریس امیدوار راہل گاندھی نے انتخابی مہم کے حصے کے طور پر وائناڈ میں ایک روڈ شو کیا۔ وائناڈ پارلیمانی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاستی یونٹ کے صدر کے سریندرن کو امیدوار بنایا ہے، جبکہ سی پی آئی سے اینی راجا مقابلہ کر رہی ہیں۔ راہل گاندھی جو کہ وائناڈ کے MP رہ چکے ہیں، اسی حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کو انتخابی مہم کے حصے کے طور پر ایک روڈ شو کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حملے تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہے۔ اسرائیل ایران کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے پتہ چلا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ان کی جارحانہ کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ شہر حیدرآباد کے چند معیاری تعلیم گاہوں میں سے ایک سکسیس دی اسکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور آپ لوگوں کی محبت اور دعاؤں کے سبب دن بدن ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ ہمیں یہ نوید سناتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا ادارہ سکسیس دی اسکول میں ایک اور نئے باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے پرواز میں ایک نیا سنگ میل شامل ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں اور مخلصانہ تعاون کے سبب شہر کے سن سٹی علاقے میں سکسیس دی اسکول کے نئے برانچ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ مورخہ 7 مارچ 2024 بروز جمعرات شام کے 4 بجے اس نئے برانچ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ سکسیس دی اسکول عصر حاضر کے تعلیمی تقاضوں کے مد نظر شاندار اور پرشکوہ عمارت، کشادہ کلاس روم، پلے گراؤنڈ، تجربے کار اساتذہ اور ٹیچرز، پری پرائمری کلاس کے طلباء و طالبات کے لیے مونٹیسوری میتھڈ، انگلش اسپیکنگ، اسپورٹس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر لیب سمیت دیگر سہولیات کے ساتھ تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سکسیس دی اسکول کے تعلیمی سفر میں ہمیں آپ کا تعاون یوں ہی حاصل ہوتا رہے گا اور آپ اپنی دعاؤں میں سکسیس دی اسکول کو ضرور یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔